بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم نوجوان ساتھیوں، چھوٹے بھائیوں، ننھے بچوں، آج کے اس درس کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائناتوں کا پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا ہے، جس کے حکم سے کائناتوں کا ذرہ ذرہ چلتا ہے، اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم حاضرین، جس طریقے سے آپ تک آج کا یہ درس کا عنوان پہنچایا گیا کہ آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے وہ عنوان ہے عظیم خوشخبری. در حقیقت لفظ خوشخبری ہی اتنا اچھا لفظ ہے کہ انسان عام طور پہ خوشخبری سننا پسند کرتا ہے. انسان کی یہ فطرت ہے، جب کبھی بھی ہر معاملے میں ایسی خبر سننا انسان کو پسند ہے جس سے اس کو خوشی ہو جائے، خوشی ملے. اور وہ خبر جس سے اس کو خوشی نہیں ملتی، انسان ایسی خبر سننا نہیں چاہتا. تو پھر آپ دیکھو ذرا، خوشخبری تو خوشخبری ہے، اچھی خبر تو اچھی خبر ہے. یہ خوشخبری میں بھی
ایک ایسی خوشخبری ہے جو عظیم خوشخبری ہے. پھر ایک کیا خوشخبریوں کی خوشخبری یہ ہوگی کہ جس کو ہم عظیم خوشخبری اب کہہ رہے ہیں. چھٹیاں چل رہے ہیں بچوں کے, فائنل ایگزامز ختم ہو گئے, ریزلٹس آ گئے, چھٹیاں, ریزلٹ جب آتے تو مان لو 1000 بچے ایگزام لکھے, 900 بچے پاس ہو گئے. اچھا 900 بچوں کو خوشی ہے نہیں یہ پاس ہونے کی؟ ہے, لیکن وہ 900 میں ٹاپ 10 کے ہیں جو 10 ہیں اوپر کے, وہ سب سے زیادہ خوش ہیں. پھر ان کے سب جگہ چرچے ہیں, ان کے اخباروں میں فوٹوز آ رہے ہیں, نیوز پیپر میں ان کی جو ہے نا ہمت افزائی کی جا رہی ہے, خاندان میں پھپھو کے گھر میں دعوت, خالہ کے گھر میں دعوت. کیوں؟ کیونکہ تم 800 میں سے 750 نمبر لے کے آئے, تم 400 میں سے 390 نمبر لے کے آئے, تم ٹاپ 10 میں ہیں. یہ ٹاپ 10 جو ہے نا اس کو عظیم خوشخبری کہتے ہیں. اصل میں کامیابی تو ہے عام کامیابی, خوشخبری تو ہے عام خوشخبری, لیکن خوشخبریوں میں عظیم خوشخبری والے وہ ٹاپ ہے, ٹاپ پہ رہنے والے. جیسا ہم ٹاپ بول رہے نا, لفظ ٹاپ 10 لفظ ہے نا, یہ ٹاپ 13, ٹاپ 5, ٹاپ 3, یہ ہمارا الفاظ ہے, ہمارے الفاظ ہے یہ. لیکن قرآن مجید کے اندر یہ جو ٹاپ کے لفظ استعمال ہوا ہے, جو اونچی خوشخبریوں پر پہنچنے والے ہیں, جو ایسی عظیم خوشخبریاں پانے والے ہیں, اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو سورہ رعد کی آیت نمبر 29 میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت میں کہتا ہے, جو میں نے خطبہ مسنونہ کی بات آپ کے سامنے پیش کی. اللہ کہتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جنہوں نے ایمان لایا, نیک عمل کیے, طوبی لہم, یہ نیک عمل کرنے والے, یہ ایمان لانے والوں کے لیے, طوبی لہم, ان کے لیے عظیم خوشخبری ہے. ایمان لائے, نیک عمل کرے, عظیم خوشخبری. کیا ہے وہ عظیم خوشخبری؟ طوبی لہم کا لفظ ہے عظیم خوشخبری, ٹاپ پہ رہنے والوں کے لیے. جو عربی لفظ زبان کا طوبہ, بچیوں کا نام بھی رکھتے نا طوبہ, عظیم خوشخبری. طوبی لہم, عظیم خوشخبری ہے ان کے لیے. کیا ہے وہ عظیم خوشخبری؟ وحسن مآب, ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے رہنے کے واسطے. کب؟ قیامت کے دن. یہ تمہیدی بات میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ لفظ طوبہ کا معنی ہے عظیم خوشخبری, اور وہ عظیم خوشخبری جو جنتوں میں اونچے مقام پہ جس کو رکھا جائے گا, یہ طوبہ والے لوگ ہوں گے جن کو طوبہ لفظ کے ساتھ عظیم خوشخبری دے دی گئی. یہ ٹاپ پہ رہنے والے, ٹاپ پہ جو ہے نا کامیاب ہونے والے, اونچے درجات میں جانے والے, یہ طوبہ درجے کے لوگ ہوں گے. یہ طوبی لہم لفظ کے ساتھ ان کو نوازا جائے گا, پھر ان کو ایسی جنتوں میں رکھا جائے گا. ہاں, ایسی جنتوں کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جنت میں 100 درجے ہیں, جنت میں 100 درجے ہیں, 1 درجہ, 2 درجے, 3 درجے, ایسے 100 درجے ہیں, اور ہر درجہ اوپر کی طرف ہے. جو سب سے چھوٹا درجہ نیچے ہے, جو سب سے اونچا درجہ ہے جنت الفردوس, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش معلیٰ کے نیچے ہیں, سب سے اونچی جنت ہے. ایسے 100 درجے جنت میں ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہم یہ دنیا میں رہتے نا, یہ 100 گز 50 گز کے واسطے مر مٹ رہے نا دنیا کے واسطے. ایک آسمان کو دیکھ رہے ہیں ابھی, اس کے اوپر اور 6 آسمانہ باقی ہے, 7 آسمان ہیں دنیا کے اندر. لیکن جنت کا عالم کیا ہوں گا معلوم آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جنت میں 100 درجے ہیں, یہ 1 درجہ, پھر دوسرا درجہ, یہ تیسرا درجہ, ایسے 100 درجے ہوں گے, اور ہر درجے کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین و آسمان کے بیچ میں فاصلہ ہے. یہ جنت ہے اللہ کی. یہ جنتوں کے اندر طوبی لہم, عظیم خوشخبری اللہ عطا کرے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, دیکھو کیا کہا, یہ جنت ہماری عقلوں کے باہر ہے, نہیں سوچ سکتے, ہاں اس کی نعمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے. نہ کوئی جو ہے نا وہ جنت کے بارے میں تصور کر سکتا ہے, نہ سوچ سکتا ہے کہ کیسی اللہ نے جنت بنائی. ایک انوکھی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی. راوی حدیث کون ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جنت میں ایک درخت ایسا ہے, دیکھیں آپ درخت دیکھیں, ہے آپ کی الادین کوٹی میں درخت ہے, سب سے بڑا درخت کون سا ہے آپ کی الادین کوٹی میں دکھ رہا؟ نیم کا درخت ہے, پیپل کا درخت ہے, املی کا درخت ہے, فلانا درخت ہے. ہاں ایسے بڑے بڑے درختوں کو ہم دیکھتے ہیں.
کتنا ہوگا درخت؟ 10 میٹر کا دائرہ ہوگا, 20 میٹر کا دائرہ ہوگا, 25 میٹر کا دائرہ ہوگا, 500 میٹر کا دائرہ ہوگا, 1 کلومیٹر کا دائرہ ہوگا. پورا ایک درخت 1 کلومیٹر کتنا ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں, اتنا بڑا درخت نہیں ہے, ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. 500 میٹر کا درخت بہت سے بہت ہوگا, اگر کسی کے پاس ہوگا بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ طوبی لہم, عظیم خوشخبری کا اندازہ کرنا ہے یہ باتیں سن کے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس درخت کے سائے میں, جس درخت کے شیڈو میں, جس درخت کی چھاؤں میں ایک تیز رفتار گھوڑ سوار تیزی کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کے جائے, اس کا سایہ اتنا ہے کہ یہ گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے, اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر, کتنا؟ 100 سال. اندازہ ہے جنت کا. عظیم خوشخبری پانے والے کیا پانے والے ہیں اندازہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ درخت ہے جس کی ٹہنیوں سے اللہ جنتیوں کے لباس تیار کرے گا. اللہ اکبر. 100 سال کی مسافت, ایک درخت کے نیچے 100 سال کی مسافت. کیا عالم ہوں گا جنت کا, ذرا دیکھو اتنی بڑی جنت. کیا جی ہاں, ہمارے تصور کے باہر ہے جنت. یہ جو اونچے درجوں میں ٹاپ میں جو کامیاب ہونے والے, عظیم خوشخبری توبہ کے ساتھ کامیاب ہونے والے, ان کا تو سوچنا ہی بہت دور ہے. جو سب سے چھوٹا جنتی جنت میں جائیں گا نا, وہ سب سے چھوٹے جنتی کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے معلوم آپ کو؟ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا, باہر رکھا جائے گا, دیکھے گا بندہ اس کا منہ جہنم کی طرف, پیٹھ جنت کی طرف. بندہ کہے گا اللہ ایک گزارش, کم سے کم میرا منہ جنت کی طرف پھیر دے. اللہ پوچھیں گے اس کے بعد کچھ اور مانگے گا کیا؟ کہے گا نہیں اللہ, اس کے بعد منہ جنت کی طرف اس کا منہ پھیرا جائے گا. کیا دیکھے گا؟ جنت نظر آ رہی ہے. پھر پکارے گا اللہ وہ جنت کے دروازے کے قریب کر دے, بس اس کے قریب جانا چاہتا ہوں. اللہ مسکرا کر کہیں گے اس کے بعد کچھ اور مانگے گا؟ کہے گا نہیں اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اب کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ اکبر. جنت کے دروازے کے قریب کیا جائے گا, اندر جا کر کہے گا اللہ یہ جنت کے اندر داخل کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جا جنت میں. سب سے ادنا جنتی ہے یہ, سب سے آخر میں, اس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائیں گا. سب سے چھوٹا جنتی جس کو سب سے چھوٹی جنت دی جائیں گی, سب سے کم جنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا جا جنت. اللہ کہے گا جا جنت میں. بندہ کہے گا اللہ جنت میں تو میرے سے پہلے سب لوگ چلے گئے, اپنے اپنے مقام لے لیے, میرے لیے جگہ ہے کہ بھی نہیں اندر میرے لیے جگہ ہے کہ بھی نہیں, کہ سب آئے جنت میں ہیں, میں سب سے آخر میں, میرے لیے جگہ جنت میں موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ہمارے عزت و جلال کی قسم جا جنت کے اندر, ہم تجھے اتنی جنت دیں گے, یہ جو دنیا چھوڑ کے آیا تو یہ دنیا اور اس جیسی 10 دنیایں ملا, اتنی جنت تجھ کو ہم عطا کریں گے. اللہ اکبر. کتنی؟ 10 دنیا. اللہ اکبر. یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے. یہ سب سے, یہ حریص ہونا, جنت کی حریص ہونا میرے بھائی, جنت کی حرص ہونا, یہ دنیا کی حرص نہیں. یا کتا بھی بھاگ لیے تو زمین کا اتنا ٹکڑا ملتا خالی, پھر مر گئے تو 2 گز کے اندر دفن کر کے پھینک دیتے, خلاص کچھ بھی نہیں ملتا اس کے علاوہ. ملنا ہے, پانا ہے نا, تو پھر یہاں جاؤ. یہ جنت ہے کہ سب سے چھوٹے جنتی کو, سب سے ادنا جنتی کو یہ دنیا اور اس جیسی 10 دنیاوں جتنی جنت عطا کی جائیں گی. اللہ اکبر. خواہش اس کی رکھیے. تو مانا کیا ہے؟ توبہ. کیا ہے ذرا بولو؟ توبہ. مانا کیا ہے اس کا؟ عظیم خوشخبری. ٹاپ پہ جانے والے لوگ, جنت کے اندر ٹاپ پہ جانے والے. ایسے توبہ لفظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے لوگوں کا تذکرہ کیا. اللہ کے نبی نے اپنی احادیث میں تذکرہ کیا کہ کہا توبہ ہے ایسے لوگوں کے لیے, ہاں عظیم خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے. آؤ دیکھو, ابو عبد الرحمن الجہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, مسند احمد کی روایت ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص حاضر ہوئے. 2 لوگ آئے اور ان میں سے ایک نے سوال کیا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, من رآک فآمن بک وصدقک واتبعک ماذا له یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, ایسے شخص کے بارے میں کیا آپ کا حکم ہے, کیا آپ کی رائے ہے کہ جو آپ کو دیکھتا ہو,
آپ کو دیکھا ہو، فآمن بک، آپ پر ایمان لایا ہو، وصدقک، آپ کی تصدیق کی ہو، واتبعک، اور آپ کی اتباع اور تابعداری کی ہو. یا رسول اللہ، ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو اس نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور آپ پہ ایمان بھی لایا ہے، آپ کی تصدیق بھی کی ہے یا رسول اللہ، آپ کی اطاعت بھی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کے لیے طوبی لہو، اس کے لیے کیا کہا؟ طوبی لہو، ایسے بندے کے لیے جس نے ہم کو دیکھا ہے، ہاں ہم پر ایمان لایا ہے، ہاں ہم پر ایمان لایا ہے، ہماری صداقت کی ہے، ہماری جو ہے نا ہماری گواہی دی ہے سچے ہونے کی، اور اس کے ساتھ ہماری اتباع کی ہے. طوبی لہو. ایک دفعہ ان میں سے دوسرے نے سوال کیا، اللہ اکبر، دیکھو اللہ جس کے ساتھ جو کرتا وہ سب سے بہتر کرتا، وہ انصاف کرنے والا ہے، اس کا ہر فیصلہ انصاف والا ہے، اس کا ہر فیصلہ انصاف والا ہے. ہم کو اللہ نے نبی کے دور میں پیدا نہیں کیا، خواہش ہے ہماری بھی، آج بھی ہے نا، کہ ہم بھی نبی کے دور میں ہو جاتے، ہم بھی نبی کو دیکھ لیتے، نبی کے چہرے انور کو دیکھ لیتے، نبی کی صحبت اختیار کر لیتے، نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھ جاتے. ہر امتی کی خواہش ہے آج بھی، لیکن اللہ بعد میں پیدا کرے. دوسرے نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رأیت من آمن بک وصدقک ولم یرک، یا رسول اللہ، ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس نے آپ پر ایمان لایا، ہاں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی، آپ کی اتباع کی، ولم یرک، اور اس نے آپ کو نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر آپ پر ایمان بھی لایا ہے، ہاں آپ کی تصدیق بھی کی ہے، آپ کی اتباع بھی کی ہے. یا رسول اللہ، آپ کو بغیر دیکھے کہ آپ پر ایمان لانے والے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زبان سے آپ کے میرے واسطے جو الفاظ نکالے، وہ الفاظ کیا تھے؟ طوبی لہو، طوبی لہو، طوبی لہو. جس نے مجھے دیکھا اس پر ایک دفعہ طوبی لہو کا لفظ استعمال کیا، اور جس نے مجھے نہ دیکھا پھر بھی مجھ پر ایمان لایا، میری تصدیق کی، میرے اتباع کی، اللہ کے نبی نے 3 دفعہ کہا طوبی لہو، طوبی لہو، طوبی لہو. عظیم خوشخبری ہے اس کے واسطے، عظیم خوشخبری ہے اس کے واسطے، عظیم خوشخبری ہے اس کے واسطے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پہ. شرط کیا ہے؟ ایمان ایسے لائیں جیسے لانے کا حق ہے. ہاں نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کو بھی نبی مانے اور کسی کو نائب رسول بھی مانے، آدھا رسول بھی مانے، کسی کو یہ بھی مانے کہ انہوں بھی نبی ہیں، ان کے اندر بھی نبی کی پرچھائی ہے، انہوں بھی نبی ہے، انہوں بھی نبی جیسے ہے، نہیں، بلکہ یہ ماننا کہ اللہ کے نبی آخری خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ کی تصدیق بھی کرنا آپ سچے ہیں، واتبعک، اور کیا کرنا؟ آپ کی اتباع اور پیروی کرنا. پیروی کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے اس میں. اگر کوئی شخص یہ کہے میں نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، لیکن نبی کی نماز جیسی نبی کی تھی ویسی نماز میں نہیں پڑھتا ہوں، ہمارے مسلک کی جیسی نماز پڑھتا ہوں میں، ہمارے خاندان کی جیسی نماز پڑھتا ہوں میں. ایمان کے ساتھ اتباع کو جوڑا گیا ہے. ایمان لائے، شرط ہے اب اتباع کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے آپ کی اتباع کرے گا، اس کے لیے کیا ہے بولو؟ عظیم خوشخبری ہے، عظیم خوشخبری. اسی طریقے سے ایک اور جو ہے نا حدیث ہم کو ملتی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. دیکھو اسلام اجنبی بن کے آیا تھا. کیا بن کے آیا تھا؟ اجنبی تھا نا. مکے میں اسلام آیا، مکے میں ایمان لانے کے لیے کہا گیا. لوگ کہہ رہے ہیں ہاں یہ کیا نئی بات کہہ رہے ہیں بھائی، تم ہمارے باپ داداؤں کی بات کو چھوڑ کے تم نئی بات کر رہے ہیں، یہ نئی بات لے کے آئے، یہ نیا دن لے کے آئے، باپ داداؤں کا دن چھوڑ کے یہ نئے دن کو. بدأ الاسلام غریبا، یہ اسلام آیا تھا کیسا؟ اجنبی ہو کے. وسيعود كما بدا، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ واپس یہ اسلام اجنبی ہو جائے گا، واپس اسلام اجنبی ہو جائے گا. کیا اجنبی کا معنی؟ اجنبی کا معنی یہ جو معاشرے میں ٹرینڈ چل رہا، اگر وہ اسلام کے خلاف ہے،
اگر معاشرے میں کوئی فیشن چل رہا, کوئی رسم چل رہی, کوئی رواج چل رہا, کوئی معاملہ ہو رہا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے, جو اسلام کے خلاف ہے, اگر وہ معاشرے کے اندر ایک بندہ آ کر کہے میں یہ فیشن کو نہیں مانتا, میں یہ ٹرینڈ کو نہیں مانتا, میں یہ رسم و رواج کو نہیں مانتا, میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوں, تو سارے معاشرے والے مل کے اس کو کہتے ہیں بڑا عجیب بندہ ہے یہ, ذرا الگ ہے بندہ یہ, ذرا ان کا مسئلہ الگ ہے, ذرا انہوں الگ کام کرتے, ذرا انہوں الگ ہے, تھوڑا ان کی لائن الگ ہے. اجنبی بنا دیتے وہ ایک بندے کو پورے معاشرے کے اندر, وہ ایک بندے کو پورے خاندان میں اجنبی بنا دیتے, وہ ایک بندے کو عجیب و غریب سمجھتے. لیکن یاد رکھو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے, اسلام کے واسطے دنیا کی ہر طاقت کو چھوڑ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے, ہر فیشن اور ٹرینڈ کو چھوڑ کر رب تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے طریقے کو اپناتا ہے, نبی کریم کے طریقے کو اپناتا ہے, چاہے دنیا اسے اجنبی کیوں نہ کہے, وہ بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا, پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اسلام کی تعلیمات پھر لوگوں میں اجنبی ہو جائیں گی, لوگوں کو عجیب دکھیں گا, ارے اتنے اونچے کپڑے پہن رہے ہیں, لمبی داڑھی چھوڑ لے رہے ہیں, بغیر باجے کے شادی کر لے رہے ہیں, بغیر جو ہے نا اس رسم, ارے بھائی تمہارے گھر میں منڈپ نہیں بنتے, بغیر منڈپ کے کیسا ہوتی شادی بھائی, بغیر سہرے کے دولہا کیسا ہو سکتا بھائی, بغیر ہلدی کے دلہن کیسا بن سکتے بھائی. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں میں, ایسی اور 100 باتیں ہیں کہ آج کوئی بندہ اسلام پہ چل کے, کوئی نوجوان اسلام پہ آ کے اسلام کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے, آج خاندان اس کو اجنبی سمجھتا ہے, عجیب و غریب سمجھتا ہے. لیکن خوش ہو جاؤ نوجوانوں, اہل حدیث نوجوانوں, خاص طور پہ تم خوش ہو جاؤ, کیونکہ ہم جانتے ہیں صحابہ کے راستے پہ اگر کوئی نوجوان چلتے ہیں تو الحمدللہ وہ اہل حدیث نوجوان ہے. الحمدللہ آج معاشرے میں اگر کوئی یہ بات کا جگرا رکھتے ہیں کہ بغیر جوڑے گھوڑے کے جیب کا پیسہ دے کر بچی کو نکاح کر کے لائے, وہ جگرا اہل حدیثوں کے نوجوانوں کا جگرا ہے. الحمدللہ یہ جگرا اہل حدیثوں کے نوجوانوں کا ہے. بغیر رسم و رواج کے پورے خاندانوں سے کٹ کے, پورے خاندانوں سے لڑ کے, تنے تنہا اکیلے کھڑے ہو کے سنت رسول کے مطابق لڑ کر نکاح کرنے کا جگرا اہل حدیثوں کا جگرا ہے. آؤ تمہیں خوشخبری میں دیتا ہوں, نبی کی زبانی یہ خوشخبری ہے. آؤ نوجوانوں ہمارے واسطے کیا خوشخبری, جو بندے دنیا کی نظروں میں اجنبی ہو جاتے ہیں اسلام کو اپنا کر, جو بندے معاشرے کے اندر اجنبی کہلاتے ہیں اسلام کو اپنا کر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَتُوبُوا لِلْغُرَبَا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا, ایسے اجنبیوں کے لیے جو لوگوں کے لیے تو اجنبی ہے لیکن اسلام کو اپنا ہے, فَتُوبُوا لِلْغُرَبَا, ایسے اجنبیوں کے لیے اللہ عظیم خوشخبری عطا کرے گا. الحمدللہ عظیم خوشخبری. فَتُوبُوا لِلْغُرَبَا, یہ وہ غربا ہے جو قیامت سے پہلے خاندان میں ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہوں گے, ہاں 10 دوستوں میں ہوتے ہوئے بھی اکیلے کھڑے ہوں گے, ہاں محلے معاشرے میں الگ تھلگ ان کو کر دیا جائے گا. کیوں؟ انہوں اسلام پہ عمل کرنے والے, کیوں انہوں سنت رسول پہ چلنے والے ہیں. ان کو آج ہے نہیں, 10-15 دوستوں میں ایک دوست اگر غریب شریف ہے, گالی نہیں دیتا, لوپا ڈوپی نہیں کرتا, ہاں کسی کو جو ہے نا ستاتا نہیں, شریف ہے, کیا کرتے ہیں الگ ہونے, 10 میں سے انہیں الگ, 9 الگ, غریب اجنبی بیکار سمجھتے اس کو. لیکن ہماری نظروں میں جو ہو, اللہ کی نظروں میں ان کا بڑا مقام ہے, جو اللہ کے واسطے ہاں صحیح اسلام کو اپناتے ہیں. آج یہی معاملہ ہو گیا نا, آج یہی معاملہ جس اسلام نے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا تھا, تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو ایسی عورت سے نکاح کرو, بولو ذرا, جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں. آج کیونکہ میں کل قیامت کے دن تمہاری تعداد پر فخر کروں گا, امت آج کیا ہو گیا دیکھو, آپ معاشرے کے ٹرینڈ میں آ گئے. آج زیادہ بچے کرنا, زیادہ بچے پیدا کرنا شرمندگی کی علامت ہو گئی مسلمانوں کے پاس بھی. ارے غیر تو غیر چھوڑو بھائی, ان کا کیا, ان کا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان کیا ہے بولو, اللہ الرزاق ہے, اللہ نے بچوں کو پیدا کیا ہے, اللہ نے بچوں کی نعمت دی ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دینے والا ہے. دنیا کو کیا پڑی چھوڑو, پہلے ہمارے اندر تو جھانک لو, ہمارے پاس ہے کیا, یہاں ہم دو ہمارا تو چل رہا ہے یہاں پر بھی. کون بولے کہ بیچارے کو وہ ہم دو ہمارے 12 بول کے, کہاں ہیں 12 بچے آج کل بھائی, کون سے مسلمانوں کے گھروں میں 12 بچے ہیں آج کل. تھے ایک ٹائم پہ, ہاں آج سے 30-40 سال پہلے اگر آپ جائیں گے تھے, لیکن آج کے دور میں ریشیو بولو کتنے % گھروں میں ہوں گے, 12 بچے کتنے % گھروں میں ہوں گے آج کے دور میں بولو. آپ کی الادین کوٹی میں ہے 20-25 گھروں میں ہیں 12 بچے, ہے 20-25 گھروں میں, 1-2 نکلتے نکل کے,
ایک دو نکل جاتے. تعجب کی بات ہے. اور دنیا والوں کو یہ پیغام ہم کو دینا ہے. کیا پیغام؟ بھائی شادی ہم کرے, کتنے بچے کرنا یہ ہماری ذمہ داری, یہ ہماری مرضی ہے. دنیا بتائیں گے ہمارے کو کتنے بچے رکھنا ہے. ہم پیدا کریں, ہم جو ہے نا پالیں گے, ہمارے حساب سے مرچی روٹی کھلائیں گے. اللہ دینے والا ہے. دوسروں کو ہماری ذاتی زندگی میں دخل دینے کی ضرورت نہیں. کتنے بچے پیدا کرنا بولنا ہمارے کو سکھانے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساری تعلیمات دی ہے. اللہ جتنے دینا چاہتا ہے دے دے گا, جب اس کی مرضی ہوگی رک جائیں گے. ایسے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں اولاد کے واسطے در در بھٹک رہے ہیں. آج وہاں 10 سال ہو گئے شادی ہو کے, 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے. IVF پہ IVF, لاکھوں روپے پہ لاکھوں روپے, بڑے بڑے ٹریٹمنٹ کرا رہے, اولادیں نہیں ہو رہی. اور اللہ جن کو اولاد دینا چاہتا ہے بھرمار اولاد دے رہا ہے, الحمدللہ بھرپور اولاد دے رہا ہے. تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا بھائی؟ تمہارے گھر میں سے راشن لا کے کھلا رہی. ہاں بھائی کیا پر دیکھو, اجنبی ہوا نہیں ہوا اسلام. اسلام کی تعلیم اجنبی. مسلمان بھی آج کتنے بچے ہیں بول تو 4 بھی ہے تو بولنے شرما رہا, 5 بھی ہے تو بولنے شرما رہا. کیوں؟ ماحول بن گیا, اجنبی ہو گئی یہ تعلیم ہمارے پاس, اجنبی تعلیم ہو گئی. اور یہی معاملے کے اندر وہ دیکھو اسلام پہ حملے کرنے والے ہمیشہ کرتے رہیں گے. یہ اسلام پہ حملے کرنے والوں کی کمی نہیں. کب سے معلوم؟ جب سے اسلام آیا تب سے اسلام کے مخالفین ہیں. ان لوگ آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, بھوکتے رہیں گے, پکارتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, آتے رہیں گے, پھر مرتے رہیں گے, پھر آتے رہیں گے, توبہ کرے بغیر مر گئے, اللہ سے معافی مانگے مگر مر گئے, جہنم رسید ہوتے رہیں گے. لوگوں چھوڑ دینا ہے لوگوں کو. لیکن چھوڑنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں آس پاس رہنے والوں کے ذہنوں کو صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم دو ہمارا ایک, ہم دو ہمارے دو کے اوپر اگر کاروائی چلتی, بڑے بڑے لوگوں سے آج دنیا محروم ہو جاتی. ہاں گاندھی جی یہ دنیا میں نہیں آتے, خود آج کے ہمارے PM یہ دنیا میں آتے کیا؟ ہم دو ہمارے دو کی کاروائی اگر ہوتی, نہ یہ ملتے نہ وہ ملتے, بڑے بڑے جو ہے نا ہیرو سے یہ دنیا ادھوری ہو جاتی, خالی ہو جاتی. اللہ نے دیا, اللہ نے نوازا. یہ بات بولنے کی صلاحیت رکھو. 7 کمپنی میں کام کر رہی, غیر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے, کیا کرنا ہم فوراً جواب دینا اچھے انداز میں, سمجھانا کہ کیا وہ ٹریلر میں چل رہا, کیا وہ یوٹیوب, اسلام یوٹیوب میں نہیں ہے. اچھا یہ فلم بنانے والے, یہ جو فلم بنانے والے ہیں, جو فلموں کے اندر انہوں اپنی ماں بہنوں کو نچا کے پیسہ کماتے, انہوں ہمارے کوئی عورت کی عزت کرنا سکھائیں گے اب؟ ہاں جو اپنی گھر کی عورتوں کو ننگے جو ہے نا ویڈیوز بناتے, نچاتے لوگوں کے سامنے, نچواتے, ان کو نچوا کر پیسہ کماتے, یہ عورت کی کمائی کھانے والے ہمارے کو عورت کی عزت کیا ہے سمجھائیں گے؟ ہاں مسلمان وہ ہوتا ہے, مرد مسلمان وہ ہوتا ہے, مومن مرد وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے, عورتوں کی کفالت کرنے والا ہوتا ہے. ہاں مسلمان وہ جو عورتوں کی آبرو کی حفاظت کرے, مسلمان وہ جو عورتوں کی عزت کی حفاظت کرے, مسلمان مرد وہ, الرجال قوامون علی النساء, مسلمان وہ جو اپنی بیوی کو رانی بنا کر گھر میں رکھتا ہے, خود دھوپ میں پسینے میں محنت کر کے لا کر کھانا کھلاتا ہے. ہاں خود اپنی بیوی کو گھر میں رانی بنا کر رکھتا ہے, خود دھوپ میں کام کر کے اس کو اچھا کپڑا لتا لا کر دیتا ہے. یہ مسلمان کی علامت ہے. اور تم جو قرآن کی آیتیں معاشرے کے اندر گچ کروا رہے ہو, آیت نمبر 222, آیت نمبر 223, آیت نمبر 224, اصل میں تم سمجھے نہیں, اور مسلمانوں کو بھی یہ توفیق نہیں کہ کوئی نکل کر اس کا جواب دے سکے, کوئی یہ بات بتا سکے کہ جو آیتیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے, جو آیتیں وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اصل میں وہ آیتوں میں اسلام کی عزت چھپی ہوئی ہے. اصل میں وہ آیتوں کے اندر مسلمان عورتوں کی عزت چھپی ہوئی ہے, جہاں پر درندے, وحشی درندے جو مسلمان, جو عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں, وہ درندوں کو پیغام دیا گیا ہے یہ آیتوں کے اندر. وہ وحشی درندے جو عورتوں کو ظلم کا شکار بناتے ہیں اپنی, ان لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے. جاؤ پڑھو تم وہ 222 کی آیتیں, 223 کی آیتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں کیا کہا, دیکھو جب تمہاری عورتیں پیریڈ کے مرحلے میں ہو, حیض کے عالم میں ہو, تم ان کے قریب نہ جانا. جاؤ دنیا کے اندر کسی مسلک کے, کسی مذہب کے اندر, کسی جگہ پر یہ تعلیم دی گئی ہو کہ حیض کی حالت میں عورتوں کے قریب نہ جانا ہے, کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. کئی عورتیں جن پر ظلم کیا گیا
وہ مرحلے میں بھی ان کے ساتھ جو ہے نا صحبت کی گئی، وہ ظلم کا شکار ہوئے، ان کو روکا گیا. اصل میں درندوں سے بچانے کے لیے آیت نازل ہوئی. پھر دوسری آیت میں کیا کہا گیا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. یہ بات میں تھوڑا وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کھیتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. ہاں، جس کی ذری ذری برابر طریقے سے دیکھو. جو کھیت سنبھالنے والا اسے جا کے پوچھو کتنی دیکھ بھال لگتی ہے کھیت سنبھالنے کے لیے، فصل سنبھالنے کے لیے کتنی دیکھ بھال لگتی ہے. جی اور جان کاٹ کے ایک کسان اپنی فصل کو اگاتا ہے. یہی مثال دی گئی کہ ایک مرد اپنی عورتوں کو ایسے نبھاتا ہے، ایسے سنبھالتا ہے جیسے ایک کسان ننھی کھیتی کو سنبھالتا ہے. اور دوسرا اس میں پیغام یہ دیا گیا ان وحشی درندوں کے نام کہ دیکھو جہاں سے فصل ہوتی ہے وہیں پر بیج بویا جاتا ہے. دیکھو وہاں پر تمہیں اپنی عورتوں کے قریب جانا چاہیے جہاں سے اولاد ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر تم کہیں اور جگہ سے جاؤ گے، یہ اصل میں ظلم ہے عورتوں کے اوپر. جاؤ انٹرنیٹ کے اوپر، ہیلتھ کی ہزاروں ویب سائٹ پڑی ہوئی ہے جہاں پر عورتوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ ایک وحشی درندے نے، ایک وحشی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے جو ہے نا صحبت اختیار کی، غلط جگہ سے صحبت اختیار کی. آج وہ ڈائپر پہن کے پھرتی ہے. ہاں، ڈائپر پہن کے پھرتی ہے، موشن نکل جاتا ہے اس کو. اللہ اکبر. یہ وحشی درندوں سے بچانے کے واسطے آیت نازل ہوئی. اصل میں یہ وحشی درندوں سے بچانے کے واسطے، عورتوں کی عزت کے واسطے آیت نازل ہوئی. اور جن کو علم نہیں ہے، جو بک 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 پکارا کرتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں، وہ میڈیا، سوشل میڈیا پر پکارا کرنے لگے اسلام کے خلاف. وَسَيَعُودُ قَرِيبًا. اجنبی ہو جائیں گا اسلام کی تعلیمات. عجیب دکھیں گا لوگوں کو. ایسا ہوتا کہ آج کے دور میں بھی، آج بھی ایسا 1400 سال پہلے کی بات اب ہوتی کیا؟ ایسا دکھیں گا لوگوں کو. لیکن خوشخبری ہے ان کے واسطے، خوشخبری. طوبیٰ للغرباء. ایسے اجنبیوں کے لیے کیا ہے بولو؟ خوشخبری ہے. کتنی باتیں سیکھیں؟ کتنی باتیں ہوئی؟ 2 باتیں ہوئی، 3 باتیں ہو گئی. ایک بات کیا ہوئی؟ جو اللہ کے نبی کو بغیر دیکھے کے ایمان لائے ان کے واسطے کیا ہے بولو؟ خوشخبری ہے. اور دوسری بات کیا ہے بولو؟ اجنبی. بولو اجنبی جو ایسے دور میں بھی اسلام پہ عمل کرے جہاں پر جب اسلام کو اجنبی سمجھا جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو اجنبی سمجھا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے. اسی طریقے سے ایک اور خوشخبری کی حدیث، طوبیٰ لمن بدا فی صحیفته استغفارا کثیرا. ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا طوبیٰ لمن، عظیم خوشخبری ہے ان کے واسطے، وبدا فی صحیفته استغفارا کثیرا، ایسے بندے کے واسطے جس کے صحیفے میں، جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہے، اللہ سے توبہ کرنے کے اعمال کی کثرت ہے. یہ بار بار اللہ سے توبہ کرتا ہے، یہ بار بار استغفار پڑھتا ہے، یہ بار بار استغفار کرتا ہے، یہ بار بار توبہ کرتا ہے. عظیم خوشخبری ہے ایسے بندے بندیوں کے واسطے جو بار بار اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. مغفرت کی دعا. یہ مغفرت کی دعا کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہاں، اپنی مغفرت کی دعا کرنا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اللہ مغفرت کر دی، اللہ گناہوں کو معاف کر دے. ربنا اغفر لی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دی. اللہ کس کے؟ میرے اور میرے والدین کے، اور کس کے؟ سارے مومنوں کے گناہوں کو معاف کر دی. اللہ مغفرت کی دعا خود کے واسطے بھی کرنا، اپنے والدین کے واسطے بھی کرنا، اور مومنوں کے واسطے بھی کرتے رہنا بار بار. اچھا، ایک نقطہ مجھے یاد آ گیا، سنتے آپ لوگ؟ سنتے؟ وہ مرحومین کے متعلق ہے. مرحومین کے متعلق عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر جن کے والدین یہ دنیا سے گزر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ایسی اولادیں آ کر علماء سے کیا سوال کرتی ہیں؟ ہم ہمارے والدین کے لیے اب کیا کریں؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ زندگی میں ان کی قدر نہیں کریں. پہلا نقطہ کیا ہے؟ جب تک انہوں زندہ تھے ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر انداز کر دیے. کبھی رات کو پیر دبانے کی توفیق نہیں ہوئی. ہاں، کبھی ان کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. کئی ایسے جو ہے نا ہم نوجوانوں کو بھی دیکھتے ہیں، والد سے مصافحہ کر کے ہاتھ ملا کے مہینوں ہو گئے، والد محترم کو سلام کر کے ہفتوں ہو گئے، والد محترم کو ایک گھر میں رہتے، موقع ہی نہیں ہے. پہلا پیغام یہ ہے قدر کرنا. اچھا، انتقال کر گئے، ایصال ثواب پہ کیا کرنا؟ ایصال ثواب پہ کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا کیا، کپڑے پہنانا کیا،
یہ کرنا کیا وہ، یہ پورے سوالات ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بنیادی بات، استغفار کی بات آئی نا، گناہوں کی معافی کی بات آئی نا، اس سے جڑی ہوئی ایک بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مرحومین کے واسطے کیا کرنا، ہم ان کے واسطے کیا کرے تو بہتر ہوتا. اچھا وہ کرنا مرحومین کے واسطے جو میرے کو اچھا دکھ رہا، یا وہ کرنا جو ان کو فائدہ پہنچائیں گا؟ بولو ذرا کیا کرنا. میرے کو کھانا کھلانا اچھا دکھ رہا تو کھانا کھلا دینا، میرے کو دعوت کرنا نہیں. یہ بات آپ جانو کس کو کیا ضرورت ہے. گرمی کی شدت میں دھوپ میں آئے ہوئے مسافر کو بریانی کی ضرورت نہیں، 2 گھٹ پانی کی ضرورت ہے. آپ بولیں گے نہیں میری خواہش بریانی کھلانے کی، آپ بولیں گے نہیں بھائی میرا حلق سکرا، دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے، 2 گھٹ پانی چاہیے. اس کو ضرورت کیا ہے وہ دیکھیں گے نا، یا آپ کی خواہش دیکھیں گے؟ ہاں آپ کی خواہش نہیں، جس کو ضرورت ہے ضرورت مند کی خواہش کو. مرحوم کی ضرورت کیا ہے یہ دیکھو آپ سب سے پہلے. جو اللہ کو پیارا ہو گیا، جو قبر کے اندر ہے، اس کی ضرورت کیا ہے یہ دیکھنا ہم کو. استغفار کی بات آئی، یہ بات سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر ایک بندے بندی کے پاس ایک فرشتے کو بھیجے گا. کیا کہے گا؟ آج تمہارا ایک درجہ بلند ہو گیا. فرشتہ آ کے خوشخبری دے رہا قبر والوں کو، آپ کے میرے والدین مرحومین جو بھی ہے قبر کے اندر، ان کو کیا بول رہا؟ آپ کا ایک درجہ بلند ہو گیا. قبر میں بندہ بندی بول رہے ہیں ہم تو مر کے آ گئے، ہمارا اعمال تو ختم منقطع ہو گیا ہمارا عمل، پھر ہمارا درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ کیوں کر ہمارا درجہ کو بلند کیا گیا؟ تو فرشتہ جواب دیتا ہے جو اولاد کو تم چھوڑ کے آئے نا، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کی دعا کی، اس کے بدلے میں تمہارا درجہ بلند کیا گیا. اللہ اکبر. بولو مرحومین کو استغفار کی ضرورت ہے، ان کے توبہ، ان کے گناہوں کی معافی کی دعا کی ضرورت ہے. اصل میں کیا کرنا؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر دعا میں جب بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں اپنے مرحومین کے واسطے دعا کرنا، اللہ ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ان کی ہر خطا کو ہر لفظ کو تو معاف کر دے. بار بار یہ دعا کرنا، یہ چیز فائدہ پہنچانے والی ہے. یہ بنیادی بات ہے. چلیے ٹھیک ہے، 1-2 اور باتیں سیکھ لیں گے انشاءاللہ تاکہ اپنے کو جو ہے نا علم میں اضافہ. توبہ معنی کیا ہے؟ عظیم خوشخبری. اور کس کے لیے عظیم خوشخبری ہے آپ دیکھو. ہاں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طوبیٰ لمن ہدی الی الاسلام، عظیم خوشخبری ہے اس کے واسطے جس کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دی. عظیم خوشخبری ہے اس کے واسطے جس کو اللہ نے ہدی الی الاسلام، اسلام کی ہدایت دی. وَكَانَ عَيْشُهُ كِفَافًا وَقَنَعًا، اور خوشخبری ہے عظیم اس کے واسطے جس کو اللہ نے قناعت دی، جس کو یہ بات کی توفیق دی اللہ نے کہ اللہ نے اس کو جو کچھ دیا ہے، وہ جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اس میں شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے، قناعت پسند ہوتا ہے. اللہ اکبر. قناعت کرنا، ہاں قناعت بہت اہم مسئلہ ہے یہ بھی آج کے دور کے اندر. آج فتنہ و فساد کی ایک بنیادی وجہ قناعت نہ ہونا ہے. انسان دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے پریشان رہتا ہمیشہ، کس کو کیا کیا ملا، میرے کو کیا نہیں ملا، کس کے پاس کیا کیا ہے میرے پاس کیا نہیں ہے، یہ تو دیکھتے رہتا. ان کو کتنا، ان کے پاس کتنا، ان کے پاس کیا آ گیا، میرے پاس کیا نہیں. نہیں اصل میں قناعت پسندی شکر گزاری کی علامت ہے. اللہ نے اگر آپ کو ایک پنکھے کے نیچے رکھا، اللہ کا شکر ادا کریے. ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا اپنے سے نچلے درجے کے لوگوں کو دیکھو، کئی ایسے بھی ہوں گے جو جھوپڑ پٹی میں بغیر پنکھے کے بیٹھے ہوں گے. اللہ اکبر. قناعت ہونا انسان کے پاس، جو اللہ نے دیا اس میں کچھ رہنا انسان. اور یقین جانیے انسان کو خوشحال زندگی اگر ہونا ہے نا، یہ ایک فارمولا اپنا لو، خوشحال زندگی رہتی انسان کی. راتوں میں نیند اچھی آتی، کھانا اچھا کھایا جاتا، مست سکون سے رہتا. کیا؟ جو اللہ دیا اس میں خوش رہنے کی عادت ڈال لو. اگر اس سے بڑھ کے سوچنا شروع کرے سمجھو یہ سوچ کبھی ختم نہیں ہوتی. جھوپڑی سے پنکھے میں آتے، پنکھے سے کولر میں جاتے، کولر سے اے سی میں آتے، اے سی سے محل کی خواہش کرتے، محل سے فلانے کی خواہش کرتے. یہ زندگی کی خواہشیں کبھی ختم ہونے والے نہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. یہ بولتا انسان مرے تک، یہ بولتا کیا کیا ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ آ گیا تو یہ ہونا. دیکھو آپ آج سے پہلے ایک 12 سال پہلے چلے جاؤ، 15 سال پہلے، 15 سال پہلے کس کے پاس بھی موبائل تھا تو ہاتھ اٹھاؤ ذرا. کتنے والا موبائل تھا 15 سال پہلے آپ کے پاس؟ کتنے کا خریدے تھے موبائل؟ اندازہ ایک. ہاں کتنے کا؟ 4000 بس تھانے تھا. پھر انسان بولا نہیں اس کے پاس 6 کا ہے، 6 کا لیا. اس کے پاس 12 کا ہے، 12 کا لے لیا. اس کے پاس 24 کا ہے، 24 کا لے لیا. وہ ہوتے ہوتے آج 2-2 لاکھ کا موبائل لے رہا پھر بھی چین نہیں ہے اس کو. ہے کیا بولو آپ؟ چین ہے ابھی بھی؟ چین نہیں ہے ابھی بھی.
लाखों रुपए का मोबाइल खरीद रहा फिर भी चैन नहीं है इसको। रीजन क्या है? खिनात नहीं है हमारे पास। खिनात आ जाएंगी, इंसान को सुकून की नींद आएंगी। अल्लाह जिसको अल्लाह उसको दिया उसको दे दिया, अल्लाह जो मेरे को दिया मैं खुश हूं इसके अंदर, शुक्रगुजारी होना। और यकीन जानिए शुक्रगुजारी की अलामत बहुत अहम है। शुक्रगुजारी की अलामत क्या है? अच्छा अब ये जुल्हिज्जा का महीना शुरू होने वाला है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है ने, हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में क्या कहा गया मालूम आपको? ये इब्राहिम शुक्रगुजार बंदे थे अल्लाह के। क्या थे बोलो? ताज्जुब की बात नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और शुक्रगुजारी। जरा एक खुद सोच के देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर से निकाला गया, बाप दुश्मन हो गया, मोहल्ले वाले बाहर निकाल दिए, आग में जलाने के वास्ते डाल दिए, इधर से फिरौन जो है ना नमरूद आ गया मारने के वास्ते, हाँ इधर से फिर जो है ना सफर पे लेके गए, छोटे बियाबान के अंदर बच्चे को छोड़ के आ गए। ये तकलीफों पे तकलीफा, इधर बच्चे के गले पे छुरी चलाने का है, इधर जो है ना बादशाह बीवी के ऊपर बुरी नजर डाल रहा, एक के बाद इम्तिहान पे इम्तिहान, इम्तिहान पे इम्तिहान, मुश्किलों पे मुश्किलें। और अल्लाह क्या बोल रहा है मालूम? इब्राहिम हमारे शुक्रगुजार बंदे थे। वो अल्लाह अकबर। ये आना हमारे अंदर, जो कुछ हो दुनिया के अंदर, जो नेमत मिले जो ना मिले, जो अल्लाह ने दिया जो ना दिया, जो कुछ अल्लाह कहता हुआ, अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर ये शुक्र गुजारी की सिफत लेके अल्लाह कुरान में क्या कहता है? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम छोटे छोटे नेमतों पे शुक्रिया अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह बड़ी नेमतें भी तुमको देगा। वला इन कफरतुम वलाकिन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम नाशुक्रापना करेंगे अल्लाह का अज़ाब बड़ा खतरनाक है। शुक्रिया अदा करो। क़िनाअत पसंदी होना, क्या रहना बोलो? अल्लाह जो भी दिया अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह, ये हमेशा रखना। चलिए कितनी बातें होंगी? 4 बातें होंगी। 5वीं बात हजरत थौबान रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत कहते हैं, तिबरानी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये भी बड़ा अहम मसला है, तूबा लिमन मलका लिसानहु, खुशखबरी, अजीम खुशखबरी है उसके वास्ते, हाँ अजीम खुशखबरी है, लिमन मलका लिसानहु, ऐसे शख्स के वास्ते जो अपनी जबान को कंट्रोल में रखता है। अल्लाह अकबर। अजीम खुशखबरी है जबान पे कंट्रोल रखने वालों को। क्या जबान से बात निकाल रहे हैं, कब निकाल रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं सुबह से शाम तक, बक 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 चल रहा है, इसको बोल दिया उसको बोल दिया, ये गीबत कर दिया वो गीबत कर दिया, इसकी बुराई कर दिया, इसको गाली दे दिया, इसका झूठ बोल दिया। ये इंसान के मुंह को चैन नहीं, इंसान ये समझ रहा कि मैं बोल दे रहा हूं तो कुछ भी नहीं होता। नहीं अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है? मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, तुम जो जो जबान से अल्फाज निकाल रहे हैं, तुम्हारे फरिश्ते हर लफ्ज को नोट कर रहे हैं। कल क़यामत के दिन ये किताबें खोल के तुम्हें बताई जाने वाली है, तुम किसको गाली बके थे, किसकी तारीफ करे थे, किसकी ग़ीबत कर रहे थे, किसकी चुगली कर रहे थे, हर बात निकाल के आने वाली है कल क़यामत के दिन। एक पैगाम जाके अपने घर में दो, खास तौर पे अगर सास बहू का, ननद भवाज का रिश्ता आपके घर में पलता है तो वो दोनों रिश्तों को ये बात बताओ, क्योंकि खवातीन के अंदर जो सिर्फ फितने का सबसे बड़ा मसला है वो लिसान, जबान है। जबान का फितना है खवातीन में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ जबान का फितना। इधर से सास 4 ताने देते, तुम्हारे अम्मा ये सिखाए, तुम ऐसी करते, नमक कम है, खट्टा ज्यादा है, मिठाई कर दिए, तुम फलाना कर दिए, इधर से ताने। मोमिन ताना देने वाला नहीं होता, ये बताओ, मोमिन ताना देने वाला नहीं होता। ये बात इधर से बहू की लंबी जबान, इधर से ये समझ रही, अगर सास ये समझ रही मैं बोल के निकल गई, मेरा बस चलता था मैं बोल दी, कल क़यामत के दिन वो बोले सो बातों का जवाब भी देना है। बहू ये समझ रही कि सास बूढ़ी है, कमजोर है, मैं क्या भी करूं, क्या भी जबान से निकालूं, क्या भी बक दूं, नहीं, कल क़यामत के दिन वो बहू को सारे अल्फाजों के जवाब देने होंगे। क्यों निकाले थे जबान से? जबान मेरे भाई, जबान के गुनाह बहुत है, मालूम आप लोगों को? बड़े बड़े गुनाह जबान के हैं, बड़े बड़े। क्या क्या है बोलो जबान के गुनाह? झूठ, ग़ीबत, चुगली, बोलो बहुतान, ये कौन सा गुनाह है? जबान का गुनाह है। हाँ, चुगली करना ये जबान का गुनाह है। ऐसे कई गुनाह है जबान से होने वाले, जिसकी वजह से अल्लाह जहन्नम रसीद करने वाला। कहीं ग़ीबत, मेराज में गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ीबत करने वालों का अंजाम क्या हुआ? चुगली करने वालों का अंजाम क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जबान पे कंट्रोल रखो मेरे भाइयों। जबान से अगर बात निकल रहे, नेक बात निकालो वरना खामोश रहो, काम की बात निकालो वरना खामोश रहो। अकेले में बोलो, दुकेले में बोलो, बद पीछे बोलो, सामने बोलो, इधर बोलो, उधर बोलो, दुनिया के कोसे कोने में भी बोलो, हर जगह फरिश्ते हैं, वो नोट हो रहे हैं सारे अल्फाज। क्या करना है जबान की? बोलो
ہاں زبان کی حفاظت کرنا ہے. بد اخلاقی کے الفاظ مسلمان کے زبان سے کبھی بھی نہیں نکلتے. بد اخلاقی کے الفاظ. کتنی باتیں؟ 5 باتیں ہو گئی. 5 باتیں ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے, ایک بات اور لے لیں گے, اس کے بعد ختم کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 2 باتیں بتائی, وہ 2 باتیں بھی دیکھ لیں گے. ایک ہی حدیث ہے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اب بھی جو ہم طبرانی کی حدیث دیکھ رہے ہیں نا, یہ حدیث کے اندر 3 باتیں آ گئی اصل میں. حضرت ثوبان کی روایت جو ہے نا, اس کے اندر ایک تو کیا ہوگا, ملک لسانہ ہو گیا, زبان پہ قابو ہو گیا. دوسری بات کیا ہوئی, طوبى لمن وسعه بیتہ, ایسے شخص کے واسطے بھی عظیم خوشخبری ہے جس کو اس کا گھر کافی ہو جائے. اللہ اکبر. جا کے ہوٹلوں میں, نکڑوں میں, ادھر ادھر کے گپے بازیوں کی ضرورت نہیں پڑنا. ایک مسلمان کو اس کا گھر کافی ہو جانا, گھر کے اندر رہنا, فتنوں سے بچ کے رہنا, بیکار کے مشغلوں میں, بیکار کے چیزوں میں نہیں رہنا. جتنا وقت آپ گھر میں دیں گے, یا تو والدہ کی خدمت کریں گے, یا بیوی کا کام میں ہاتھ بٹائیں گے, یا اپنی اولاد کی تربیت کریں گے, فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ. باہر چلے گئے تو بیکار کے جھمیلے ہیں سب باہر, کوئلوں کی دلالی میں کچھ بھی کام نہیں رہتا. ادھر جا کے اس کے پیچھے بیٹھ کے پھر رہے ہیں, ادھر پھر رہے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں خراب کر کے آ رہے ہیں. گھر میں اماں پڑے ہوئے بول رہے ہیں پیران درد ہو رہے ہیں, پیران درد, ارے بیٹھ کے دبا بھائی, یہاں جنت ہے دیکھ تیری, یہاں جنت ہے. کہاں دوست کے پیچھے جو ہے نا ٹائم خراب کر رہا پیچھے پھر کے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی نیک کام کے واسطہ نہیں کر رہا, بول کے بیکار کاموں کو نکلتے پورے. اللہ ماشاءاللہ جو نکلتے خوشخبری ہے ان کے واسطے, جو اچھے کام کے واسطے گھر سے نکلتے ہیں. بیکار کاموں کو اکثر کیا ہے, اپنی آ جاتے 8 بجے آفس سے, 8:30 کو فون آتا, چلو ماما کہاں, یہاں. چپ, خالی 2 گھنٹے یوں جا کے لے چپ. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا, چائے 15 روپے کی رہتی, چائے 60 منٹ 120 منٹ 15 روپے کی چائے کو 2 گھنٹے خراب. وہاں نکڑ پہ دھر کے آدھا گھنٹہ بات کرے, وہاں نکڑ پہ دھر کے آدھا گھنٹہ بات کرے, بیکار کے چیزوں کے اندر. اپنا گھر کافی ہونا ہمارے کو, ہمارے گھر ہمارے لئے کافی ہوں گے, ہمارے گھر میں رہیں گے, فتنوں سے بھی بچیں گے. یہ توبہ جیسی عظیم خوشخبری اللہ ہم کو عطا کریں گا انشاءاللہ. تیسری بات کیا کہے گی معلوم ہے حدیث کے اندر, توبہ لمن بکا علی خطیئتہ, توبہ لمن بکا علی خطیئتہ, خوشخبری ہو ایسے بندے کے واسطے, عظیم خوشخبری ہو ایسے بندے کے واسطے جو اپنے گناہوں پر رونے والا ہے. اللہ اکبر. کس پہ رونا ہے بولو؟ ہاں یہ دنیا والوں پہ نہ رونا, انہوں دھوکہ دے دیے, انہوں پیسے دیتے بول کے نہیں دیے, انہوں ریکمینڈ کرتے تو نوکری لگ جاتی تھی, انہوں ایسا کر دیے, پیسے گم گئے دنیا میں. یہ چیزوں پہ رونے کا نہیں ہے. رونا کس پہ ہے؟ اور صبح سے شام تک کتنے گناہ ہوئے, سونے سے پہلے وہ گناہوں پر رو کر اللہ سے معافی مانگ کر سو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تنہائی کے اندر, تنہائی میں جو اللہ کی خشیت سے اپنے گناہوں پر روتا ہے, اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ اس کو دیتا ہے. اللہ اکبر. کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں پہ رونا ہے. گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونے کی عادت بناؤ. گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے نبی کیا فرمائے معلوم آپ کو؟ 2 خطرے ایسے ہیں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے. کتنے خطرے؟ 2 خطرے ایسے ہیں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک وہ خطرہ جو انسان اللہ کے راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے, اس کے جسم سے خطرہ خون نکلتا ہے, اللہ ایسے بندے پر جہنم حرام کر دیتا ہے. دوسرا وہ بندہ جو اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے, یہ آنسو کے قطرے نکالنے والوں پر اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. طوبى لمن بكى على خطيئته, اپنے خطاؤں پہ رونے کی عادت بناؤ ہمیشہ. یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو خوشخبریاں, عظیم خوشخبریوں کے تذکرے تیرے نبی نے کیے ہیں, اللہ وہ عظیم خوشخبریوں کے ہم سب کو مستحق بنا دے. اللہ جو کوئی پریشان حال ہے, تمام پریشان حالوں کی اور مصیبت زدہ لوگوں کی تو مصیبتوں کو دور فرما دے. اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو لوگ حج کے سفر پہ گئے ہیں, اللہ ان کے حج کے سفر کو تو آسان کر دے. اللہ تو بڑا رحمت والا ہے. جانتے ہیں ہم مکے کے اندر بڑی گرمی ہے, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ مکے میں جانے والے, تیرے گھر کا طواف کرنے والے حاجیوں کی تو بھرپور مدد فرمانا. اللہ تیرا سورج, تیری مخلوق سورج تو گرم ہے, تیری رحمت ٹھنڈی ہے. اللہ جس طریقے سے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر
آگ کو ٹھنڈی کر دیا تھا، اللہ گئے ہوئے حاجیوں پر دھوپ کو ٹھنڈی کر دے اللہ۔ اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ جب تک ہمیں تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔